السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولز کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر بی گو۔ شام کو وہ گھر آیا تو مستجاب منہ بنائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ ادن اس کو ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر غصے سے سلگ اٹھا تھا اور بغیر اس سے بات کیے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، جس سے مستجاب غصے سے اس کے پیچھے چلی جائے۔ یعنی میری بات بھی نہیں ماننی اور غصہ بھی مجھے دکھانا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اپنی کسی گرل فرینڈ سے ملنے گیا تھا، وہ آرام سے کہہ کر تکیہ اپنے سر کے اوپر رکھ کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی ادن، اس طرح کے مذاق مجھے پسند نہیں۔ وہ اب تکیہ اس کے سر کے اوپر سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ ایک دفعہ ہی لے لو جان تو بہتر ہے، کترا کترا کر کے نکال رہی ہو۔ وہ غصے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کیا سوچ کر آیا تھا کہ وہ تیار بیٹھی ہوگی، لیکن وہ تو اپنی ناراضگی دکھا رہی تھی۔ میں تمہاری جان نکال رہی ہوں؟ مستجاب صدمیاتی کیفیت میں چلی گئی۔ تمہیں میں کہہ کر گیا تھا کہ میرے آنے تک تیار رہنا، کہا تھا کہ نہیں؟ غصے میں اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ادن۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا۔ یہ کہہ کر وہ تکیہ اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور مستجاب ہونکوں کی طرح ادھر ہی بیٹھی رہ گئی۔ ہائے اللہ، ناراض مجھے ہونا چاہیے اور الٹا مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ وہ سارا دن سوچتی رہی کہ وہ ذرا سی ناراضگی دکھائے گی تو وہ اس کی بات مان جائے گا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ نکلی تھی۔ میں بھی تمہیں نہیں مناؤں گی ادن، وہ دل ہی دل میں ارادہ باندھتے ہوئے بولی اور سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب نیند کہاں آنی تھی۔ ادھر ادن کو امید تھی کہ وہ اس کے پیچھے آئے گی، لیکن جب وہ نہ آئی تو اس کا دل کیا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ ساری رات دونوں نے کانٹوں پر گزاری تھی، لیکن اپنی اپنی انا کے بت میں قید تھے۔ دونوں کی آنکھیں دروازے پر لگی رہیں۔ مستجاب کو لگتا تھا کہ ادن اس کے پیچھے آئے گا اور ادن کو لگتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئے گی۔ دونوں نے کڑتے ہوئے رات گزار دی۔ سمجھتا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہتی، یہ سوچتے ہوئے کئی آنسو آنکھوں سے نکلے تھے اور دل نے گواہی دی تھی وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صبح جب وہ اٹھی تو ناشتہ اپنے لیے تیار کر رہا تھا۔ اپنا ناشتہ لے کر وہ کمرے میں چلا گیا اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس بات پر غصے سے اس کا سر پھٹنے لگا جو رات سے ہی درد کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار کمرے کی طرف بڑھی۔ ادن، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ یوں کر دکھاؤ گے تو میں تمہاری منتیں کروں گی۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ آبرو چکا کر ناگواری سے اسے کئی لمحے دیکھتا رہا، پھر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ شاید تم میری محبت کو کچھ زیادہ ہی میری کمزوری سمجھ رہی ہو۔ ابھی تک تم نے میری محبت دیکھی ہے، ضد نہیں۔ شام تک اپنا موڈ درست کرو یا واپس جانے کی تیاری کر لو۔ جدھر میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں بہت اچھے سے تیار ہو کر میرا انتظار کرنا۔ اگر کراچی واپس جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شام تک کا ٹائم دے رہا ہوں، فیصلہ کر لو، کیونکہ میں یہاں پر اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے آیا ہوں، نہ کہ اس طرح کی لڑائیاں لڑ کر کمزور کرنے۔ میں اپنی اتنی ضروری میٹنگز ملتوی کر کے تمہارا پھولا ہوا منہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب سوچ لو، فیصلہ تم نے کرنا ہے، اور میں تمہاری بیرون ملک سیٹل ہونے والی بیجا ضد کبھی بھی نہیں مان سکتا۔ یہ اچھی طرح اپنے مائنڈ میں بٹھا لو۔ شاید اس طرح کی ضد کر کے تم مجھے کھو دو مستجاب۔ اس کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔
اور آنکھیں سرد تاثرات کیے ہوئے تھیں۔ مستجاب اس کی آخری بات سن کر اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے اس نے شادی کے بعد اس کا ایسا لہجہ کہاں سنا تھا؟ یہ کہہ کر وہ ٹیبل کو ایک ٹھوکر مارتے ہوئے باہر نکل گیا تھا اور ادھر وہ زمین پر ہی بیٹھتی چلی گئی۔ تیرے عشق نے بخشی ہے سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل، میں محبت میں اس مقام پر ہوں جہاں میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل۔ عدن صبح کا گیا ہوا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی۔ مستجاب کی رو رو کر جان ہلکان ہو رہی تھی۔ جوں جوں ٹائم گزرتا جا رہا تھا اس کا دل بھی ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے کتنی دفعہ عدن کے نمبر پر کال کی لیکن اس نے ریسیو نہ کی۔ تنگ آ کر عدن نے موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ اب وہ اسی پیشش و پنج میں مبتلا تھی کہ آیا وہ تیار ہو جائے یا نہیں۔ رہ رہ کر عدن پر غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ اب وہ کب اس کی بے رخی برداشت کر سکتی تھی۔ جائشہ نے 1-2 دفعہ عدن کے نمبر پر کال ملائی لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ پھر اس نے مستجاب کا نمبر ملایا۔ مستجاب نے جائشہ کا نمبر دے کر فوراً کال ریسیو کر لی۔ سلام دعا کے بعد جائشہ نے مستجاب کا حال پوچھا تو اسے اس کی آواز بھاری محسوس ہوئی۔ کیا ہوا مستجاب، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ تشویش سے بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ بمشکل اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے بولی۔ نہیں تو دل کا رہا تھا خوب سارا روئے۔ عدن کہاں ہے؟ جائشہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں پتا کہاں گیا ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ تھا جو جائشہ نے بخوبی محسوس کر لیا۔ کوئی لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ جائشہ کو اس کے لہجے سے یہی محسوس ہوا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مستجاب اب اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ایسی ہی کوئی بات ہے؟ جائشہ پر یقین لہجے میں بولی تو مستجاب نے ایک دم سے اپنے اوپر اختیار کھو دیا اور رونے لگی۔ دوسری طرف جائشہ نے اس کے رونے سے گھبرا گئی تھی۔ یار بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بچوں کی طرح رونا تو بند کرو۔ مجھے تم اپنی بہن سمجھو۔ نہیں بلکہ میں تمہاری بہن ہی ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ جائشہ سے تسلی دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہیں بھی خواہ پریشان کر دیا میں نے۔ اب اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ نہیں تم مجھے بتاؤ گی تو میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ جائشہ اصرار کرنے لگی تو اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اسے سب کچھ بتا دیا، جس پر جائشہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم اتنی ذہین اور اچھی خاصی سمجھدار لڑکی ہو، کیوں اتنی بے وقوفیاں کرتی رہی ہو؟ اور تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تم اسے کتنا ستا رہی ہو؟ اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جاؤ۔ خبردار اب عدن سے لڑنے کی کوشش کی، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کرو۔ اپنے اس خوبصورت رشتے کو بے جا ضد اور انا کی بھیٹ مت چڑھاؤ۔ جائشہ نے اچھی خاصی اس کی طبیعت صاف کی تو اسے جائشہ پر بھی غصہ آنے لگا۔ تم خود کو میری بہن کہہ رہی ہو اور حمایت عدن کی کر رہی ہو؟ وہ برا مناتے ہوئے بولی۔ مستجاب میری بات کا غصہ مت کرو کیونکہ میں حق کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے آج تک اتنی محبت کرنے والا انسان نہیں دیکھا جتنی وہ تم سے کرتا ہے۔ تمہاری محبت میں اس نے اپنے نفس کو مار دیا۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بالکل بھی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب تمہیں آگے بڑھ کر پہل کرنی ہوگی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری بہن بھی تم سے ناراض ہو جائے گی۔ جائشہ اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی باتوں میں اتنی محب تھی کہ اسے رضا بخاری کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا، جو بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو رضا بخاری دبی دبی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
ٹھیک ہے، جیسے میں نے بولا ہے ویسے ہی کرو، اور اپنی اور عدن کی کچھ تصویریں مجھے سینڈ کر دینا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، کیونکہ اب رضا بخاری کے سامنے وہ کیا ڈسکس کرتی۔ مستجاب ہونکوں کی طرح فون کو گھورنے لگی، پھر دل میں کچھ ارادے باندھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی، فریش ہونے کے لیے روم میں چلی گئی۔ جیشا فون بند کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ رضا بخاری چلتا ہوا اس کے قریب آ پہنچا۔ دوسروں کو تو بڑے اچھے مشورے دیے جا رہے تھے، لیکن اپنے بارے میں کیا خیال ہے محترمہ؟ اس کی چیئر کو گھماتے ہوئے بولا تو جیشا کا سانس تو جیسے اٹک کر رہ گیا۔ آپ میری باتیں سن رہے تھے؟ آپ وہ برا مناتے ہوئے بولی۔ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں سنی، آپ ہی اپنی باتوں میں اتنی بزی تھی کہ میری آمد کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ اب اس کی حالت سے لطف لیتے ہوئے بولا۔ وہ کہا رضا بخاری کے اس لب و لہجے کی عادی تھی، جو چہرہ پہلے بالکل سپاٹ رہتا تھا اب اس پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی، اور یہ صرف جائشہ کی محبت کا اعجاز تھا کہ رضا بخاری اب زندگی کے خوبصورتیوں کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور وہ ساری خوبصورتیاں سمیٹ کر بس اسے صرف جائشہ کے وجود میں ہی نظر آ رہی تھی۔ لیکن جائشہ ان سب جذبات کے پیچھے صرف رحم کا جذبہ محسوس کر رہی تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ وہ اب چیئر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، کھا لیا تھا۔ وہ اب اس کی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ویسے جیشا مستجاب کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ تم پہل کرو۔ میں نے رات کو پہل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے میری کوشش پر پانی پھیر دیا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے یہ آفس ہے، ہمارا بیڈ روم نہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ڈسٹرب مت کیا کریں۔ وہ اب رخ موڑتے ہوئے بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ اور جب تم ایسی باتیں کر کے مجھے ڈسٹرب کرتی تھی تب بھی یہ آفس ہی ہوتا تھا، نہ کہ ہمارا بیڈ روم۔ رضا بخاری اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو جیشا کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ کچھ لمحوں تک تو وہ بول ہی نہ سکی۔ اچھا چلو جلدی کام کمپلیٹ کرو، رات کو حنان کو بھی تیار رکھنا، ہم کہیں باہر چلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر باہر نکل گیا، اور جیسے اتنی دیر تک اپنے دل کی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرتی رہی۔ محبت تو وہ کب سے رضا بخاری سے کرتی تھی، لیکن اس طرح کے جذبات بالکل نئے تھے۔ نہ وہ اس طرح کی ذو معنی باتوں کی عادی تھی، اس لیے وہ جلد گھبرا جاتی تھی۔ میر ارسلان نے اپنے سب ملازموں کو حکم دیا ہوا تھا جب روحی گھر سے باہر نکلے تو وہ اس کو اطلاع کر دے۔ ابھی وہ اپنے کسی ضروری بزنس ڈنر پر آیا ہوا تھا کہ اس کے نمبر پر اس کے ملازم کی کال آئی کہ روحی تیار ہو کر باہر نکلی ہے۔ اس نے فوراً اپنے ڈرائیور کو فون کیا کہ اس کا پیچھا کرے وہ کہاں جا رہی ہے۔ ساتھ وہ اپنا ڈنر کینسل کر کے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کے ڈرائیور نے بتایا کہ وہ کلب کی طرف جا رہی ہے، جس پر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ بڑی تیزی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب روحی نے اپنی گاڑی کلب کے سامنے جا کھڑی کی۔ اسی وقت میر ارسلان کی گاڑی بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ میر ارسلان جارحانہ انداز میں اپنی گاڑی سے نکلا اور روحی کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے آیا اور اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر سیٹ پر پٹخ دیا۔ ارسلان، اپنی حد میں رہو، وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی لاک کر چکا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اب تم یہاں نہیں آؤ گی، لیکن پھر بھی تم آئی، وہ تقریباً چیختے ہوئے اس کا منہ دبوچتے ہوئے بولا۔ یو آر ہرٹنگ می ارسلان، لیو مائی فیس، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ تو میرا ارسلان نے ایک دم سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو پہلے ہی بکھرا پڑا ہوں، تم مجھے دوہری اذیت کا شکار کر رہی ہو۔
اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے طور طریقوں پر چلنا ہوگا روحی، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، اور اس طرح کے واہیات کپڑے پہننا بند کر دو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے سخت لہجے میں بولا، یعنی میں تمہارے مطابق چلوں اور تم میری پرواہ بھی نہ کرو؟ یہ مجھے منظور نہیں۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، پھر تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا اپنی یہ عشاشی والی زندگی گزار لو، یا میرا نام اپنے نام کے ساتھ سے مٹا دو۔ وہ ایک دم ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولا تو روحی کی تو جان سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی، کئی آنسر ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرے۔ جب ارسلان نے گاڑی اپنے گھر کے گراج میں جھٹکے سے روکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا، چل رہی ہوں نا، اب میرا ہاتھ کیوں ہٹ کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے روحی کو ایک چکر سا آیا تو وہ گرنے ہی لگی تھی کہ میر ارسلان نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھام لیا اور اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا، ساتھ ہی ڈاکٹر کو فون کیا اور اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی تو اس نے اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ یہ میں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہی ہوں، آپ ان کے ٹیسٹ کروائیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ خوشخبری ہے، اب باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا تو میر ارسلان کے رگو پے میں ایک خوشی کی لہر سرایت کر گئی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی، جبکہ روحی کا چہرہ بالکل سپوٹ ہر تاثر سے آ رہی تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر تک گیا اور پھر خوشی سے روحی کی طرف آیا۔ بہت بہت مبارک ہو، پتہ ہے روحی، میں بہت خوش ہوں۔ ڈاکٹر کی رپورٹ آ جائے پھر پاپا کو بھی انفارم کرتا ہوں۔ وہ خوشی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جو روحی نے جھٹک دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر دراز ہو گئی، جبکہ میر ارسلان اس کی بات سن کر بالکل چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سرشار سا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ روحی کا دل کیا وہ ہر چیز کو آگ لگا دے، کیونکہ یہ خبر سن کے اسے کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ فریش ہو کر اس نے عدن کا لائے ہوئے نیٹ کا فراک پہنا۔ فراک کے اوپر ہلکا سا سفید موتیوں کا کام ہوا تھا۔ فراک پہن کر وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو کئی لمحوں تک خود کو دیکھتی رہی۔ دل ہی دل میں عدن حیدر کی پسند کی متعارف ہوئی۔ پہلے تو دل کیا کہ کچھ بھی نہ کرے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی اتنی اچھی لگ رہی تھی، لیکن کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی نوک پلک سنوارنے لگی۔ کچھ عدن پر بھی غصہ آیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا تو عدن کمرے میں آ چکا تھا۔ مستجاب کی طرف نظر اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ مستجاب کو اپنے اوپر گہری نظروں کی تپش کا احساس ہوا، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ مجھے پتا ہے تم نے صبح کا کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس لیے کھانا باہر سے ہی لے آیا ہوں۔ کھانا نکال کر لے آتا ہوں، میرے آنے تک کھانا کھا لو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عدن کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو وہ یہ بھی نہ پوچھ سکی اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ بھوک تو اسے زوروں کی لگی ہوئی تھی، اسی لیے وہ سوچنے لگی کہ اسے کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں۔ عدن کھانا کمرے میں لے آیا تھا، چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کھانا ضرور کھا لینا، بہت ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسے بھوک تو زوروں کی لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم کتنی دیر تک مجھے ایسے اگنور کر سکتے ہو۔ آج اس نے میک اپ کو گہرا ٹچ دیا تھا۔ جب اس نے اپنے لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد حیدر آیا اور اپنی سفید کلر کی شلوار قمیض لے کر واش روم چلا گیا۔ وہ باہر نکلا تو وہ بے مقصد ہی اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ براؤن سلکی بال کمر تک لہرا رہے تھے۔
عدن آئینے میں مستجاب کے عکس کو دیکھ کر اپنی جگہ مسمرائز ہو کر رہ گیا تھا۔ مستجاب اب موبائل کھول کر بیٹھ گئی، لیکن دھیان سارا عدن کی طرف تھا۔ تیرے جمال کی تصویر کھینچ دوں، لیکن سما میں آنکھ نہیں، آنکھ میں زبان نہیں۔ عدن حیدر نے بیگ کھول کر اس میں سے ایک خوبصورت بلیک چادر نکالی اور مستجاب کی طرف بڑھائی۔ ڈائمنڈ کا خوبصورت سیٹ بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے بغیر کچھ کہے کانوں میں ٹاپس ڈالے اور پھر گلے میں خوبصورت اور نفیس نیکلس ڈالنے کے لیے اس کے بال ایک سائڈ پر کیے اور پیچھے سے نیکلس کا ہک بند کیا اور اس چادر کو لے کر اس کے اوپر اوڑھی۔ اس دوران مستجاب کا خون کھولتا رہا، لیکن وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا اور ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھو، میں دروازہ لاک کر کے آ رہا ہوں، وہ اس سے بغیر دیکھے نارمل لہجے میں بولا۔ تو وہ پیر پٹکتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ کچھ زیادہ ہی غرور آ گیا ہے محترم، مجھے بھی اس طرح تیار نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس پر ایک بھرپور نظر ڈالی تو مستجاب نے اپنا رخ شیشے کی طرف کر لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک خوبصورت مقام پر پہنچے۔ آس پاس درختوں کی ہریالی تھی، بیچ میں ایک خوبصورت کاٹیج بنا ہوا تھا۔ عدن ایک سائڈ پر گاڑی روکی اور گاڑی میں سے نکل کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ ایک لمحے کو تو مستجاب دیکھ کر رہ گئی، دل ہی دل میں خدا کی قدرت کی متعارف ہوئی تھی۔ مسز باہر نکل آؤ کہ اٹھا کر باہر لاؤ، عدن حیدر سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ منہ بناتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ باہر نکلی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر کے مناظر دیکھ کر مستجاب مسمرائز ہو کر رہ گئی تھی۔ کاٹیج میں زیادہ تر لکڑی کا کام ہوا تھا، چھوٹا سا 2 کمروں کا خوبصورت کاٹیج تھا۔ اندر راہداری میں ہر طرف گلاب کے پھول بکھرے پڑے تھے۔ اب چادر کی ضرورت نہیں، چادر اتار دو، عدن نے یہ کہا تو مستجاب نے اپنے اوپر سے چادر اتاری اور اپنے بال درست کرنے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ اسے نظروں کے رستے دل میں اتارتے ہوئے بولا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر خوبصورت صوفے پر بٹھا دیا۔ لگتا ہے آج پورا قتل کرنے کا پروگرام ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کاغذ کی ایک فائل کھول کر اس کے سامنے کی۔ چھوٹا سا گفٹ ہے تمہارے لیے، ان کاغذات پر سائن کر دو۔ یہ چھوٹا سا کاٹیج میں نے تمہارے لیے خریدا ہے، عدن نے پینسل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تو کچھ لمحوں تک بول ہی نہ سکی، وہ تو اس جگہ کو دیکھ کر بالکل پاگل ہو رہی تھی، کیونکہ ایسی جگہ اسے بہت زیادہ پسند تھی جو نیچر کے بالکل قریب تھی۔ مسز کی سوچ میں ڈوبی ہو، سائن کرو، اس نے یہ کہا تو مستجاب نے ان پیپرز پر سائن کر دیے۔ یہ تو بہت پیسوں کا ہوگا، اس نے پینسل سائڈ پر رکھتے ہوئے عدن کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنچ دیتے جذبات نے اسے نگاہیں پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ عدن حیدر کی نگاہوں میں ہر چیز سستی ہے سوائے مستجاب کے۔ کافی مہینوں سے ایسی جگہ کی تلاش میں تھا، مجھے پتا ہے تم اس طرح کے مقامات بہت پسند کرتی ہو، وہ اس کے ہاتھ کو اپنے لمس سے مہکاتے ہوئے بولا تو مستجاب کی ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہوئی تھی۔ بدلے میں مجھے بھی گفٹ چاہیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ شور دیدہ جذبات نے سر اٹھایا تو عدن نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دونوں کی دھڑکنیں ساتھ چلنے لگی۔ پوچھو گی نہیں کون سا گفٹ چاہیے، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے بولا۔ کوئی فضول بات ہی بولو گے، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ تو زیادتی ہے مسز، وہ منہ بنا کر بولا تو مستجاب کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ اسے ہنستے دیکھ کر عدن بھی کھل کر مسکرایا تھا۔
پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ پورے کمرے کو گلاب کی پتیوں سے مہکایا گیا تھا۔ بیڈ کی سائیڈوں پر خوبصورت فریش پھول رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کے خوابناک ماحول کو دیکھ کر مستجاب نے عدن کو دیکھا تو اس نے اپنے کندھے اچکائے۔ یہ سب تم نے کب ارینج کیا عدن؟ وہ اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب سے ادھر آیا ہوں، انہی انتظامات میں تو لگا ہوا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اور اگر میں واپس جانے کا کہتی تو پھر تمہارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ وہ اپنی منہ میں اچکا کر بولی، پتہ نہیں، کچھ یقین سا تھا تم واپس جانے کا فیصلہ نہیں کرو گی۔ وہ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ تو مستجاب کے دماغ میں مختلف قسم کی سوچیں آئیں، لیکن وہ اس وقت عدن کے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے ان دونوں کے درمیان کوئی معمولی سی بھی چپ کلیش ہو۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی اور خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ تھینکس فار ایوری تھنگ۔ مستجاب مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی، روکا بھی کا تھینکس تو اب قبول کرنے سے رہا عدن حیدر۔ وہ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی تو مستجاب ایک دم بلش کر گئی، اور اس منظر کو عدن نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ عدن نے مستجاب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ تمہیں جب ملیں کبھی فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو۔ میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے نہ کوئی واسطہ۔ میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ دو۔ میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو۔ میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے۔ میرے دل پر ہاتھ رکھو، میرے طرح میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو، چمک سکے میرے خد و خال۔ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو۔ تمہیں صبح کیسی لگی میری خواہشوں کے دیدار میں؟ جو بھلی لگی تو یہی رہو، اسے چاہتوں سے سوار دو۔ وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ ہو فکر دیر سویر کی؟ بڑی مختصر سی یہ رات ہے، اسے چاندنی میں گزار دو۔ مستجاب کے ہاتھوں کو اپنی محبت سے مہکاتے ہوئے جب عدن نے یہ اشعار پڑھے تو مستجاب کے دل کی حالت عجیب سی ہو گئی، کیونکہ زندگی میں آنے والا یہی وہ شخص تھا جس سے مستجاب نے ٹوٹ کر محبت کی تھی، بلکہ عدن نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ اسے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عدن کی آنکھوں میں مچلتے جذبات دیکھ کر وہ اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے اوپر رکھی تو عدن کے اندر تک اطمینانیت کی لہر دوڑ گئی۔ عدن نے گستاخی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، جس پر عدن حیدر بے ساختہ ہنسنے لگا۔ وہ اپنا سر اس کی گود سے نکال کر سیدھا ہو بیٹھا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر ایک گہرا سانس خارج کیا اور اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ اچھا چلو تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے کب تم اچھی لگنے لگی تھی، تاکہ تمہیں بھی تو میری بےتابیوں کا کچھ پتہ چلے جو میں ایک ساتھ سے اپنی جان پر جھیل رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑا سا رکا۔ جب دادا جان نے نکاح کا بولا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ مجھے تم انتہائی مغرور اور گھمنڈی لڑکی لگی تھی۔ خوبصورتی تو میں بہت دیکھی تھی، ایک مرد کے لیے خوبصورتی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، لیکن میں تھوڑا مختلف قسم کا انسان تھا۔ اللہ نے نکاح میں شاید اتنی طاقت رکھی ہے کہ آہستہ آہستہ میرے جذبات بدلنے لگے، لیکن شاید تم پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ یہی بات میرے دل کو تکلیف دہ تھی۔ مجھے تم سے تب محبت ہوئی جب میں نے تمہارے اندر کی خوبصورتی دیکھی مستجاب۔ پتہ ہے، تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔
اور اس باطن کی خوبصورتی نے مجھے تم سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کے کانوں میں محبت کا رس گھول رہا تھا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے خوبصورت لمس سے مہکاتے ہوئے بولا، لیکن خوبصورت مسکراہٹ مستجاب کے لبوں کو چھو گئی۔ تم بھی مجھے ایسے ہی گھمنڈی اور مغرور انسان لگے تھے، لیکن تم اس سے بہت مختلف ہو عدن۔ اور جہاں تک عشق کی بات ہے، وہ تو تم یک طرفہ آگ میں جل رہے ہو، مجھے تو بس تم اچھے لگتے ہو۔ وہ شرارت سے اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبا کر بولی، تو عدن نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں، یہ کہہ کر عدن نے جب اسے اپنے لمس کی شدت سے آشنا کرایا تو وہ عدن کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ تم بہت خراب ہو عدن، یہ خرابی بھی تمہاری پیدا کرتا ہے، نہ محبت کا اظہار کرتی ہو نہ مجھے کرنے دیتی ہو، بڑی ظالم لڑکی ہو۔ لیکن آج تو میں عملی طور پر اظہار کروں گا۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تو مستجاب نے خود سپردی کے انداز میں اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا، اور وہ عدن نے اسے اپنی قیمتی متاع کی طرح سمیٹ لیا۔ جب رات کو رضا گھر لوٹا تو حنان تو سو چکا تھا، جبکہ جواد بخاری، جائشہ اور اس کی ماں مہر النساء سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرنے کے بعد اپنی ماں کے پاس آ بیٹھا اور جائشہ کا بڑی گہری نگاہوں سے جائزہ لیا۔ سوری یار، آج میں لیٹ ہو گیا، حنان سو گیا ہے، اور جائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اس نے بولا تھا کہ وہ دونوں اس کے آنے تک تیار ہیں، لیکن وہ جلد نہیں آ سکا تھا۔ کوئی بات نہیں، کھانا لگاؤں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن رضا نے اسے منع کر دیا، کیونکہ کھانا تو وہ کھا چکا تھا۔ علی، مجھے تمہارے آفس کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے، اس سے واقعے سے کچھ دن پہلے کی اور اب تک کی۔ جواد بخاری رضا کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر تم اس شہر سے کچھ دنوں کے لیے چلے جاؤ تو مجھے یہ کیس سولو کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی، اور اپنے کمرے میں بھی کیمرہ لگواؤ، ہو سکے تو جائشہ کے کمرے میں بھی۔ جواد بخاری پر سوچ انداز میں بولا، تو اس کی بات سن کر رضا ایک لمحے کو ٹھڑک کر رہ گیا۔ لیکن بھائی کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ضرورت ہے اس لیے، وہ محب انداز میں مسکرایا۔ یعنی آپ ہم دونوں میاں بیوی پر اب نظر رکھیں گے؟ کچھ پرائیویٹ بھی بات ہوتی ہے، رضا سنجیدگی سے بولا۔ تو اس کی بات سن کر جواد اور مہر النساء دونوں ہنسنے لگے، جبکہ جائشہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔ یار، پرائیویٹ بات کرنے کے لیے تمہارا بیڈ روم ہے نا، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ جواد بخاری شرارت سے مسکرا کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، تو رضا اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ بھائی آپ بالکل غلط سمجھے، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس طرح جائشہ ریلیکس ہو کر کام نہیں کر سکے گی، وہ بھی اب وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ تو پھر جائشہ کے کمرے میں رہنے دو، تم صرف اپنے کمرے میں لگوا لو۔ لیکن اگر اس کے کمرے میں بھی لگ جاتا تو اچھا ہوتا، جواد بخاری صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ میرے کمرے میں بھی لگوا دیں کیمرہ، تاکہ یہ کیس جلد از جلد سولو ہو سکے۔ جائشہ نے اس کی مشکل آسان کی تو اس نے متشکر نظروں سے جائشہ کو دیکھا۔ گڈ گرل، رضا بخاری صاحب، اپنی بیگم کو لو اور کچھ دنوں تک منظر سے غائب ہو جاؤ، جب تک میں نہ بولوں واپس نہیں آنا۔ جواد بخاری رضا کو دیکھتے ہوئے بولا، تو جائشہ کی تو جان ہی فنا ہوئی تھی۔ لیکن بھائی چینل کا کیا بنے گا؟ ہم پہلے ہی اس کی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب ہم منظر سے ہی غائب ہو جائیں گے تو چینل تو تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ جائشہ صدمے سے بولی، جیسا کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، جب یہ کیس سولو ہوگا تو چینل کی ساکھ خود بخود بحال ہو جائے گی۔ کوشش کروں گا ایک ہفتے بعد تم لوگوں کو بلا لوں، اتنے میں تم لوگ انجوائے کرنا، کیونکہ اتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو ٹائم بہت کم دیتے ہو۔
بس کام کام کام. زندگی میں ہر چیز بیلنس سے چلتی ہے. اگر بیلنس برقرار نہ رہے تو ہر چیز بگڑ بھی سکتی ہے. جواد بخاری دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے سمجھانے کے انداز میں بولا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ٹھیک ہے بھائی، یہ کہہ کر رضا بخاری اپنی جگہ سے اٹھا. حنان میرے پاس رہے گا. مہر نساء نے یہ کہہ کر جائشہ کو مزید پریشان کر دیا تھا. لیکن ماما، میں اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. جائشہ مہر نساء کو دیکھتے ہوئے بولی. نہیں بیٹا، تم دونوں جاؤ، میں اس کو سنبھال لوں گی. ویسے بھی تم دونوں ایک دوسرے کو ٹائم کہاں دیتے ہو. مہر النساء دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولی. لیکن حنان ضد کرے گا. جائشہ کسی طور بھی حنان کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی. کیوں فضول کی ضد کر رہی ہو جائشہ؟ اس کے اسکول کا بھی حرج ہوگا. مما اس کو ہینڈل کر لیں گی. تم پریشان مت ہو. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. جاؤ بیٹا، اب تم بھی آرام کرو اور حنان کی طرف سے پریشان مت ہو. میں اس کو سنبھال لوں گی. بس تم میرے بیٹے کا دھیان رکھو. وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی تو جائشہ کچھ بھی نہ بول سکی. چلے ماما، آپ بھی آرام کریں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں. جائشہ اگر تکلیف نہ ہو تو کافی کا 1 کپ میرے کمرے میں بھیج دو. جواد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. بھائی، اس میں تکلیف کیسی؟ میں ابھی خود لے کر آتی ہوں. یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھی اور جواد بخاری کے لیے کافی بنانے لگی. کافی بنا کر وہ خود اس کمرے میں دے آئی. جواد بخاری فائلوں کا پلندہ اپنے سامنے پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. تھینک یو گڑیا، اصل میں تم بہت اچھی کافی بناتی ہو، اسی لیے تمہیں بولا. وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا. بھائی، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. بھائیوں کے کام کرتے ہوئے بہنوں کو بہت خوشی ملتی ہے. جائشہ اب نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی. یہ والا بھائی اب تمہیں بہت زیادہ تنگ کرے گا. جواد بخاری کافی منہ کو لگاتے ہوئے بولا. میرے لیے بہت آنر کی بات ہوگی. وہ کھل کر مسکرائی. اچھا جاؤ، اب کافی رات ہو گئی ہے، آرام کرو. جواد بخاری یہ کہہ کر اپنی فائلوں پر جھک گیا اور وہ اس کے کمرے سے باہر نکل آئی. جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو رضا بخاری سو چکا تھا. کتنی ہی دیر تک اس کو دیکھتی رہی اور اس کو دیکھتے دیکھتے بھی نیند کی وادیوں میں چلی گئی. گھر کے ملازم روحی کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے. وہ اب تیار ہو کر باہر جانے لگی تو ملازم گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا. میڈم، صاحب نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اسی لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. چوکیدار نظر جھکائے ہوئے بولا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساتھ ہی میر ارسلان کو فون ملایا جو پہلی ہی بیل پر ریسیو کر لیا. ہاں بولو روحی. لہجہ بالکل نارمل تھا. ارسلان، تم بہت گھٹیا انسان ہو. میرے باہر جانے پر پابندی لگا دی ہے. تم مجھے قید کرنا چاہتے ہو. وہ غصے سے گرائی تھی. میری جان، تمہارے لیے زیادہ باہر نکلنا مناسب نہیں ہے. تم اپنا خیال رکھو. تم نے جہاں بھی جانا ہے میں تمہیں لے کر جاؤں گا، اس لیے ٹینشن مت لو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. میر ارسلان نے یہ کہہ کر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر فون بند کر دیا تھا اور وہ غصے سے پیچو تاب کھاتی رہ گئی. جب میر ارسلان گھر آیا تو وہ غصے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی. تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ پر پابندی لگانے کی؟ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دھاڑی تو وہ تحمل سے اس کی طرف بڑھا. دیکھو روحی، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بہت سارا خیال رکھو. یہ بچہ میرے لیے نہایت اہم ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا جو اس نے سختی سے جھٹک دیا. لیکن یہ بچہ میرے لیے بالکل غیر اہم ہے اور یہ بچہ نہیں چاہتی. وہ بڑے آرام سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سب کہہ گئی تو میرا ارسلان کا دماغ گھوم گیا. ہوش میں تو ہو تم؟ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے تم اپنا ابورشن کروانا چاہ رہی ہو؟ وہ سرخ انگارہ آنکھوں اس پر ٹکاتے ہوئے بولا. ہاں. وہ بڑے آرام سے بولی. اگر تم نے ایسا ویسا کچھ کیا روحی تو میں تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا. وہ غصے سے چیختے ہوئے بولا. گاڑ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہ جب جب میں اس بچے کو دیکھوں گی مجھے تمہاری درندگی یاد آئے گی اور میں ایسی اذیت نہیں لینا چاہتی.
میر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے بغیر ڈرے بولی، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میرا تمہارے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔ میر ارسلان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی لڑکی کا کیا علاج کرے۔ نکاح تو ہوا تھا، لیکن تم نکاح کے تقاضوں سے ناواقف ہو۔ بیوی کو محبت چاہیے ہوتی ہے، اور میں ایک بے جان گڑیا تو نہ تھی ارسلان، جس سے تم نے محبت کے بدلے اپنی ہوس پوری کی۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کا گلا رن گیا تھا، تو میر ارسلان کا دل کیا کہ اپنے آپ کو ہی کچھ کر ڈالے، کیونکہ وہ پہلی رات کی بھول اس کی معاف نہیں کر رہی تھی، جبکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ جو بھی ہے، تم اس بچے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرو گی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ میں اب کبھی بھی تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کروں گا۔ اس رات مجھے ہوش نہیں تھا۔ روحی کو آج پہلی دفعہ وہ تھوڑا شرمندہ دکھائی دیا۔ مطلبی دغاباز انسان، اب اپنے بچے پر بات آئی تو کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی روحی مزید بدگمانیوں میں گر گئی۔ تمہاری بے غیرتی کی نشانی دنیا میں نہیں آئے گی میر ارسلان، روحی سے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، تو میر ارسلان نے آگے بڑھ کر ایک زبردست قسم کا تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ تم نے تو کبھی بھی میری بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اگر تم نے اس بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسی وقت میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب اگر اس بندھن کو باقی رکھنا ہے تو اس بچے کو تمہیں اس دنیا میں لانا ہوگا، نہیں تو میں تمہارے ساتھ یہ تعلق ختم کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس بچے کی سلامتی کے لیے دعائیں کرو تاکہ یہ تعلق بچ جائے۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ روحی کا دل کیا وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے اور بین کر کے روئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے کمرے کا حشر نشر کر دیا۔ مختصر کہوں تو سنو گے؟ بہت مختصر ہوں تمہارے بغیر۔ کچن سے آتے ہوئے کھٹر پٹر کی آواز جب مستجاب کے کانوں میں پڑی تو وہ بیدار ہو گئی۔ ادن کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ اتنا ٹائم آ گیا ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کر سلیپرز پہننے لگی۔ ادن کے دروازے کے پاس آ کر دیکھا تو ادن ناشتہ بنا رہا تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ اس کی کتنی کیئر کرتا تھا۔ اس کی محبت کرنے کے انداز میں بھی ایک احتیاط تھی۔ اس نے اسے چھوا بھی تو ایسے جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو، ذرا سخت ہاتھوں میں لگنے سے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ اس نے اپنا بیگ ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ اس نے وارڈروب کا دروازہ کھولا جس میں اس کے کپڑے ہینگ کیے ہوئے تھے۔ ادن کی اس عنایت پر جیسے وہ کھل اٹھی تھی۔ پتہ نہیں کب اس نے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھے تھے۔ مستجاب نے ایک وائٹ کلر کے خوبصورت شارٹ شرٹ اور ساتھ میں بلیک ٹراؤزر نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی تو ادن ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ چھوٹا سا جدید سٹائلش کا خوبصورت اوپن کچن بنا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ مسز، ادن اسے دیکھتے ہوئے خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے بولا، تم کیوں ناشتہ بنانے لگے؟ مجھے اٹھا دیتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ گڈ مارننگ نہیں بولو گی؟ ادن اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا، گڈ مارننگ ڈیئر ہسبینڈ، اب ٹھیک ہے؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی، ایسا گڈ مارننگ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے بولا تو وہ بلش کر گئی۔ اچھا اب ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ناشتہ تو کرنے دو، مارننگ تو اب گزر چکی ہے۔ سلائز اٹھاتے ہوئے بولی تو ادن بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہت ہی خوش قسم کی لڑکی ہو یار، آج تو کچھ اسپیشل مارننگ بنتی ہے میری، اسی لیے تو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے۔ وہ سلائز اب بٹر پر لگاتے ہوئے بولا تو مستجاب کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔
عدن کتنی ہی دیر تک اس کے چہرے کے رنگوں کو خوبصورتی سے اپنے دل میں سموتا رہا۔ اچھا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بہت ہی خوبصورت جگہوں پر لے جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو جوس کا گلاس منہ میں لگاتے ہوئے بولی۔ کہاں جانا ہے؟ مستجاب ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی۔ جب لے جاؤں گا تو دیکھ لینا، ہمارا پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے، تمہیں لندن کی گلیاں بھول جائیں گی۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے پر آنکھیں ٹکاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے لڑکی، ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو۔ عدن اس کا تھوڑا سا ناشتہ کرنے پر خاصا بدمزہ ہوا تھا، ابھی دل نہیں کر رہا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جانے لگی تو عدن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ مسز، تم بہت کمزور ہو، اپنی ڈائٹ اچھی کرو تاکہ میری محبت کی شدتیں تو جھیل سکو۔ وہ اس کے بالوں کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے بولا۔ بے ساختہ مستجاب نے عدن کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شوق کا ایک جہاں آباد تھا۔ ٹھیک تو ہوں میں، اب تو مجھے موٹی کرنا چاہ رہے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اٹھنا چاہا، لیکن عدن بھی اپنے نام کا ایک تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ یہ کہ مجھ سے زبردستی کر رہے ہو عدن؟ وہ برے برے منہ بناتے ہوئے بولی۔ اتنا نیک اور شریف بندہ کہاں سے ملے گا تمہیں جو ناشتہ بھی بنائے اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے بھی کروائے؟ وہ اس کے منہ سے سلائس ڈالتے ہوئے بولا۔ مل تو گیا ہے، اب مجھے اور کسی کی خواہش نہیں۔ مستجاب کی زبان سے بے ساختہ پھسلا تھا جس پر ہلکا سا عدن کا کہکا نکلا تھا۔ اور ریئلی مجھے پانے کے بعد اور کوئی خواہش نہیں رہی؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو مستجاب کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری جس پر عدن کے جذبات بے لگام ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، مستجاب نے ہمیشہ کی طرح جائے پناہ اسی کو ڈھونڈا تھا۔ یہ تو فاول ہوا نا یار۔ اب وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ اسے اپنے اندر سموتے ہوئے بولا۔ کتنی ہی دیر تک وہ انہیں خوبصورت لمحوں کے احسار میں رہے۔ پتا ہے کتنی مدت بعد میری زندگی میں یہ خوبصورت دن آیا ہے۔ میری محبت میں کبھی بھی کمی نہیں پاؤ گی مستجاب، بلکہ یہ دن بہ دن اور بڑھے گی۔ جب ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے تب بھی تم عدن حیدر کو ایسے ہی پاؤ گی۔ کبھی بھی کچھ بھی مجھ سے مت چھپانا، دل کی ہر بات بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا، مجھے کبھی بھی خائن نہیں پاؤ گی۔ وہ مستجاب کو اپنی محبت اور اعتماد کا یقین دلاتے ہوئے بولا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اسے اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے بولا اور اسے لے کر کھڑکی کے پاس چلا آیا۔ پردوں کو سرکایا تو کئی خوبصورت مناظر ان دونوں کی نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ ان کے کاٹیج کے دائیں سائڈ پر ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ تھا جو کہ دکھنے والوں کی آنکھوں کو بہت بھلا لگتا تھا۔ بہت ہی خوبصورت یہ مناظر دیکھ کر مستجاب کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی۔ کون؟ میں؟ عدن اسے کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے بولا۔ میں باہر دیکھ کر کہہ رہی ہوں، تمہیں نہیں۔ وہ ابھی تک باہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی جس پر عدن نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ میں سمجھا ہماری بیگم صاحبہ ہماری تعریف کر رہی ہیں، تو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ عدن اس کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہ رہا تھا۔ مستجاب نے بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ بس ٹھیک ہو ڈیئر ہسبینڈ، وہ مصنوعی ناک چڑھاتے ہوئے بولی جس پر عدن نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ عدن ایک دم سیریس ہوا تھا۔ یہ بھی دھونس ہے کہ میں تمہاری تعریف کروں؟ مستجاب کی آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ کلر کے معاملے میں تم مجھ سے بھی کافی پیچھے ہو۔ وہ اس کے کھلتے گندمی رنگ پر چوٹ کرتے ہوئے بولی جس پر عدن کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔
سارے زمانے کی لڑکیاں تعریف کریں گی لیکن بیگم نہیں کرے گی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ تو مستجاب نے عدن کو بہت محبت سے دیکھا تھا۔ خوبصورت پیشانی، کھڑی مغرور ناک، گھنی مونچھوں تلے خوبصورت ہونٹ، دراز قد۔ بے شک وہ مردانہ وجاہت کا ایک خوبصورت شاہکار تھا۔ کیا ہے نا، جب محبت ہو جائے تو بری شکل بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ مستجاب کی آنکھوں میں ہنوز شرارت موجود تھی۔ تو کیا میری شکل بری ہے؟ عدن صدمے سے بولا۔ اب اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ یہ لڑکی پاگل ہی ہو جائے۔ مستجاب کھل کھلا کر بولی۔ عدن نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھا اور چہرے پر مصنوعی خفگی طاری کی۔ مستجاب کئی لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم سنجیدہ تاثرات چہرے پر نمودار ہوئے۔ میرے جیسی تو بڑی ہوں گی، لیکن عدن حیدر ایک ہی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ تو اس بے ساختہ محبت کے اظہار پر عدن نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ تمہارے جیسی بھی کوئی نہیں، وہ اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ تو دونوں کے اندر تک اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اچھا اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ اس سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر مطلب تھوڑی ہی دیر ہونی چاہیے۔ مستجاب یہ کہہ کر کمرے میں تیار ہونے چلی گئی اور عدن دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دوسرے دن رضا بخاری جائشہ کو لے کر اسلام آباد آ گیا، جہاں پر رضا بخاری نہ ایک ذاتی خوبصورت 3 کمروں کا فلیٹ تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ سارا دن فری کیسے گزرے گا؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ فری کہاں گزرے گا؟ کچھ ضروری میٹنگز رکھوائی ہیں میں نے، اگر چاہو تو میرے ساتھ شرکت کر سکتی ہو۔ رضا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا دل نہیں ہے، میں لائیو پروگرام ادھر سے ہی کروں۔ جائشہ کے ذہن میں ایک دم آیا، یہ بھی ٹھیک رہے گا۔ رضا بخاری اپنے گلاسز اتارتے ہوئے بولا۔ اچھا کچھ دیر آرام کرنا چاہوں گا، تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا اور جائشہ شیشو پنچ میں پڑ گئی کہ اسے بھی رضا بخاری کے کمرے میں جانا چاہیے کہ نہیں۔ اسی وقت رضا نے اسے آواز دی تو اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آ جاؤ، وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے پاس لیٹ گئی۔ تم تو ایسے گریز برت رہی ہو جیسے میں کوئی خیر ہوں۔ رضا کوہنی کے بل اس کی طرف جھجکتے ہوئے بولا۔ آپ نے حنان کو کیوں نہیں ساتھ لیا؟ اس نے رضا کی آنکھوں سے مچلتے ہوئے تقاضوں سے گھبرا کر کہا۔ رضا کے ہونٹوں پر ایک محب سی مسکراہٹ ابھری، تاکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کا موقع ملے۔ رضا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہم پہلے ہی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ وہ رضا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کہاں سمجھ رہی ہو؟ اب مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ رضا اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے ہوئے بولا تو جائشہ کی دھڑکنوں نے ایک دم ادھم مچا دیا تھا۔ اچھا میں تھک گئی ہوں، کچھ دیر سونا چاہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رضا کی طرف سے کروٹ لی۔ آ رہی ہوں۔ حنان کی سلامتی کے لیے دل ہی دل میں دعائیں کرتے ہوئے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ تو رضا الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ پہلے تو وہ اس کی ایک نگاہ پانے کے لیے کتنے جتن کرتی تھی، اب جب رضا بخاری آگے بڑھ رہا تھا تو وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ جائشہ ایک شدت پسند لڑکی ہے۔ وہ رضا بخاری سے شدید محبت کرتی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ رضا اس کی محبت میں آگے بڑھے، نہ کہ وقتی رحم کے جذبے کے زیر اثر آ کر اس کے پاس آئے۔ جائشہ صبح اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی کہ رضا بخاری فریش ہو کر آیا
تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولنے لگا تھا کہ جائشہ اس کے پیچھے آ گئی۔ ناشتہ کر کے جائیں۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوتے ہوئے بولی، دل نہیں کر رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جائشہ کو دیکھنے سے بھی گریز کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا کہ جائشہ نے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا نا آپ ناشتہ کر کے جائیں۔ غصے سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا آپ زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو یلو کلر کی ہلکی سی کڑھائی والی شرٹ اور یلو ہی ٹراؤزر پہنے بالوں کو کیچر میں مقیم کیے بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زبردستی نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ رضا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا، جس پر جائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسے اچھی لگتی ہوں۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ جائشہ اور رضا کے چہرے پر دوڑ گئی۔ میں چاہتی ہوں ان دنوں سائبر کرائم پر پروگرام کروں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ رضا کو دیکھتے ہوئے بولی، جو مرضی چاہے کرو، لیکن تھوڑا سنبھل کر، کیونکہ ہم پہلے ہی کافی مشکل میں گرفتار ہیں۔ رضا چائے کا کپ لبوں کو لگاتے ہوئے بولا، کوشش تو یہی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں میں ایک دم اگریسو ہو جاتی ہوں۔ بعض دفعہ اس طرح کے کرائم دیکھ کر مائنڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جائشہ تھوڑا بے بسی سے بولی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ اس طرح کے جرائم دیکھ کر انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پروفیشن کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ ہم کب اور کہاں اپنے آپ کو کول رکھیں اور مجرم کو آرام سے اتنا تپائیں کہ وہ بخلا کر کچھ نہ کچھ سچ اگل دے۔ اور ایک اچھے صحافی کی یہی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے آرام سے بڑے بڑے مگرمچھ کو اپنے سوالوں کے جال میں پھنسا کر سچ اگلوا لے۔ رضا بخاری بڑے رسان سے بولا، آپ نے بھی اینکر بننا تھا، آپ کیوں نہیں بنے؟ جائشہ رضا کی بات سے متاثر ہوتے ہوئے بولی تو رضا مسکرا دیا۔ جھوٹ برداشت نہیں رضا بخاری کو، اس نے مختصر کہا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ کول رہوں، اور اگر آپ کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو آپ برداشت نہیں کریں گے۔ جائشہ ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ تم ٹھیک سمجھی، تم تو اپنے شوق سے اس فیلڈ میں آئی ہو جائشہ، اور تمہارا خواب بھی ایک کامیاب اینکر بننا تھا، جبکہ میں ایک بزنس مین بننا چاہتا تھا۔ اب یہ چینل چلانا بھی پاکستان میں ایک بزنس بن چکا ہے۔ میں نے بزنس کی غرض سے یہ چینل شروع نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے شروع کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے سچ کو لایا جائے۔ لیکن اگر چینل کامیابی سے چلے تو وہ کسی اچھے بزنس سے کم نہیں۔ میں نے بہت سرمایہ لگایا ہے اس چینل میں، لیکن کمایا بھی بہت کچھ ہے۔ وہ جائشہ کو پہلی دفعہ وضاحت دیتے ہوئے بولا تو وہ تھوڑا سا حیران ہوئی تھی۔ اتنے میں رضا کے موبائل پر بیل ہوئی تو اس نے کال ریسیو کی۔ بہت محبت کرتے ہو نا اپنے بیٹے سے، اگر تم اور تمہاری بیوی نے اپنا جارحانہ رویہ ترک نہ کیا تو تمہارے بیٹے کی جان کی گارنٹی ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا، اور رضا بخاری کو لگا جیسے اس کی سانس ہی بند ہو جائے گی، کیونکہ بیٹے میں تو اس کی سانسیں بسی تھیں۔ جائشہ نے ایک دم رضا کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتے ہوئے دیکھی تھی۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ جائشہ پریشانی سے بولی تو رضا نے ایک دم جواد بخاری کا نمبر ملایا تھا۔ بھائی، حنان کو اسی وقت اسکول سے لے آئے، ہم آج ہی ادھر پہنچتے ہیں، اس کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ رضا بخاری پریشانی سے بولا تو جائشہ کو سب سمجھ آ گئی کہ کس کا فون ہو سکتا ہے۔ وہ خود بھی بڑے پریشان ہو گئی تھی۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے حنان کی حفاظت فرما۔ بے ساختہ ہی الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ اب پریشان نہ ہو، جلد سے جلد واپسی کی ٹکٹ کنفرم کروائیں۔ میں تو اسے ساتھ لے کر آنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ نہیں مانے۔ جائشہ رضا کو پریشان دیکھ کر بولی، کس کا فون تھا؟ رضا کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ پریشان کھڑا تھا۔
انہوں نے حنان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ جائشہ میں ہر چیز، ہر نقصان برداشت کر سکتا ہوں، لیکن حنان کو کھونے کا تصور ہی جان لیوا ہے۔ اگر میرے حنان کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے رضا بخاری کا لہجہ بہت بھاری ہو گیا تھا، جس پر جائشہ بھی پریشانی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جائشہ رضا بخاری کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ کچھ سوچتے ہوئے رضا نے اپنے سیکرٹری کا فون ملایا۔ آج ہی واپسی کی ٹکٹ کنفرم کر دو، جتنی جلدی ہو سکتی ہے۔ رضا نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور جائشہ کی طرف دیکھا۔ اور تم تیاری کر لو، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور جائشہ کتنے ہی لمحے بدحواسوں کی طرح ادھر کھڑی رہی۔ جان کی سلامتی کے لیے دل ہی دل میں دعائیں کرتے ہوئے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔